اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا آپ ملازمت کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو غالباً امکان یہی ہے کہ آپ کا جواب ہاں ہوگا، اور اس کی وجہ یہ کہ بے روزگاری اور مہنگائی 2 سال پہلے تک جو راشن 10,000 روپے میں آ جاتا تھا اب وہ 20,000 سے بھی نہیں ملتا ہے۔ 1 لاکھ روپے کمانے والا سوچتا کہ اگر میں امریکہ یا کسی یورپ ملک میں جا کر $2,000 بھی بچا لوں تو تقریباً یہ پاکستانی بنتے ہیں 5.5 لاکھ روپے۔ اسی طرح سے مزدور سمجھتا کہ اگر وہ خلیجی ریاستوں میں محنت مزدوری کر کے 2,000 ریال بھی بچا لے تو تقریباً پاکستانی یہ 1.5 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ لیکن بیرون ملک ملازمت کے شدید خواہش رکھنے کے باوجود اکثر لوگ کبھی بیرون ملک نہیں جا پاتے۔ حکومت نے پاکستانیوں کو نوکریوں کے لیے بیرون ملک بھجوانے کا ایک منصوبہ شروع کیا ہے۔ یہ منصوبہ کیا ہے، اس سب معلومات کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، کوئی بھی اسکپ نہیں کرنی ہے، پھر تاکہ آپ کو معلومات اکٹھی ہو سکے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی دوسرے ملک ہجرت کرنے کو ورک امیگریشن کہا جاتا ہے، اور آپ ورک ویزا خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور ایجنٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انٹرنیٹ یا بیرون ملک مقیم کسی بھی دوست رشتہ دار کے ذریعے نوکری تلاش کر لیں اور آپ کے پاس کنفرم جاب آ جائے تو آپ اس ملک کے سفارت خانے جا کر چند $100 فیس ادا کر کے ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ ورک امیگریشن کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ اگر ایجنٹ کے ذریعے اپلائی کریں گے تو یورپ اور امریکہ کے ورک ویزے کے لیے $30,000 تک کی رقم ادا کرنی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس جاب آفر نہیں ہے اور پیسے بھی کم ہیں تو آپ وزٹ ویزے پر بھی جا سکتے ہیں، لیکن مغربی ممالک کے وزٹ ویزے کی شرائط کڑی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 20 لاکھ روپے کی رقم بینک میں موجود ہے اور گزشتہ 6 ماہ میں آپ نے اپنے اکاؤنٹس میں بھاری قسم کا لین دین کیا ہوا ہے، آپ کے پاس جائیداد بھی ہے اور آپ کا ماہانہ آمدنی 1 لاکھ روپے سے زائد ہے تو آپ امریکہ کا وزٹ ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر ایجنٹ کے ذریعے اپلائی کریں گے تو 1 لاکھ روپے کی قریب خرچہ آئے گا، لیکن وزٹ ویزے پر کام ڈھونڈنا جوا سمجھا جاتا ہے۔ پاکستانی محنت کشوں کے لیے سب سے سستی ورک امیگریشن خلیجی ممالک کی ہے، لیکن ان ریاستوں میں زیادہ تر نوکریاں لیبر کی ہوتی ہیں۔ سعودی عرب اور دوسری خلیجی ریاستوں کا ڈرائیور یا تعمیراتی مزدور وغیرہ کا ویزا 5 سے 10 لاکھ روپے میں خریدا جا سکتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستانی 1971 سے دنیا کے مختلف ممالک میں کام کی غرض سے جا رہے ہیں۔ وزارت سمندر پار پاکستانی کے مطابق 1971 سے 2020 کے درمیان 1,10,00,000 سے زائد پاکستانی ملازمت کے لیے 54 ممالک میں منتقل ہوئے ہیں۔ 2015 میں 9.5 لاکھ کے قریب پاکستانیوں نے بیرون ملک ہجرت کی، اور پاکستان سے ہجرت کرنے والے 80% کے قریب لوگ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور دوسری خلیجی ریاستوں کی جانب ہجرت کرتے ہیں۔ مائیگریشن پر کام کرنے والی غیر سرکاری ادارے کے مطابق پاکستانی 2 وجوہات کے بنا پر خلیجی ممالک جاتے ہیں، اور ایک تو انہیں اپنے عزیز اور رشتہ داروں کے ذریعے ویزا آسانی سے مل جاتا ہے، دوسرا خلیجی ممالک میں تعمیرات کے لیے مزدوروں کی ہر وقت مانگ رہتی ہے۔ تاہم خلیجی ممالک میں کم اجرت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں جیسے مسائل کا سامنا بھی رہتا ہے، جو مزدور ویزے کے لیے ایجنٹ پر انحصار کرتے ہیں، کئی بار دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کبھی ان کو وزٹ ویزے پر بھیج دیا جاتا ہے جو 3 ماہ میں ختم ہو جاتا ہے، اور کبھی ان کو کسی ایسے ویزے پر بھیج دیا جاتا ہے جس کا انہیں تجربہ ہی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے کبھی کار ہی نہیں چلائی، اگر اسے ڈرائیور کا ویزا دے دیا جائے تو اس کا احتسال ہی ہوگا۔ کام کے لیے خلیجی ممالک جانے میں ایک بڑی قباحت یہ بھی ہے کہ یورپ اور امریکہ کے مقابلے میں تنخواہیں بہت کم ہیں۔ ایک عام تعمیراتی مزدور، سیکیورٹی گارڈ یا ڈرائیور ایک ماہ میں 1,000 سے 2,500 درہم تک ہی کما پاتا ہے، یعنی کہ روپے کی ڈالر کے مقابلے میں گرتی قدر کو تمام جتن کے باوجود کنٹرول نہ کر پانے کے بعد حکومت کو احساس ہوا کہ ریاست چلانے کے لیے ڈالرز درکار ہے، یعنی کہ پاکستان کی درآمدات فوری نہیں بڑھائی جا سکتی اور نہ ہی برآمدات میں کمی کی جا سکتی ہے۔ انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ کے قرض اور سود کی ادائیگی بھی کرنی ہوتی ہے، پٹرول ڈیزل تو چاہیے ہوتا ہے، دفاعی اخراجات اور وزارتیں بھی ہیں، مقامی حکومتیں بھی ہیں، اس سب کے لیے رقم درکار ہے۔ حکومت کو احساس ہوا کہ ملک میں ڈالرز لانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بیرون ملک ملازمت کے لیے بھیجا جائے۔ یاد رہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے 2021 کے درمیان پاکستانیوں کو سعودی عرب میں نوکریاں دینے کا معاہدہ طے پایا تھا۔ ہر سال تقریباً 8 لاکھ پاکستانی بیرون ملک جاتے ہیں اور محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کو رقم بھیجتے ہیں۔ بیرون ملک پاکستانیوں کو بھیجی گئی رقم پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار یا GDP کا تقریباً 8.5% بنتی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق 2022 کے دوران بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے $31 ارب کی ترسیلات بھیجی تھی۔ وزارت اوورسیز پاکستانی کے اعلیٰ افسران کے مطابق حکومت یہ تعداد دگنی کرنا چاہتی ہے۔ منصوبہ یہ کہ ہر سال 10 سے 20 لاکھ پاکستانیوں کو کام کے لیے بیرون ملک بھیجا جائے۔ اس سوچ کے تحت سال 2021 میں سابق وزیر اعظم نے سعودی دورے کے دوران سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے درخواست کی ہے کہ وہ مزید پاکستانیوں کو اپنے ملک میں نوکریاں دیں۔ سعودی عرب نے اس مسئلے کا حل
یہ نکالا کہ اپنے عملے کو پاکستان بھیج دیا، اور اسی طرح سے سعودی عملہ ہنر سکھانے والے پاکستانی ادارے نیو ٹیک میں اپنا زیر نگرانی کورس کرواتا ہے۔ اس کورس میں شامل نوجوانوں کو نیو ٹیک میں ہنر سکھانے کے بعد سعودی عرب ہی روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ ایک اچھا پروسیس سمجھا جا رہا ہے۔ حکومت اس طرز کے منصوبے عمان اور دوسری ریاستوں کے ساتھ بھی شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور پاکستانی حکومت کی طرف سے جرمنی سے بھی بات چیت جاری ہے، وہ بھی پاکستانیوں کو یہی ہنر یا تعلیم فراہم کر کے جرمنی میں ملازمت فراہم کرے گی۔ تاہم ابھی تک تمام بات چیت ابتدائی مراحل میں ہے۔ وزارت اوورسیز پاکستانیوں کے افسران کے مطابق دنیا میں افرادی قوت کی طلب میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ کوریا، جاپان، یورپ، امریکہ سب کو ہنرمند افراد درکار ہیں، لیکن اس کی بڑی مانگ کے باوجود اس سال جنوری سے ستمبر تک 6,29,000 پاکستانی ہی بیرون ملک جا پائے ہیں۔ پاکستانیوں کے لیے جگہ اس لیے تنگ ہو رہی ہے کیونکہ وہ بین الاقوامی معیار کے مطابق ہنرمند نہیں ہے اور انہیں زبان بھی نہیں آتی ہے۔ یورپ، امریکہ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں بہت ایکسٹرا ہنرمند لوگوں کی مانگ ہے اور غیر تربیت یافتہ لیبر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ کسی بھی پاکستانی کو کوریا یا جاپان یا چلیں ناروے ہی بھیج دیں تو اسے اس ملک کی زبان آنی چاہیے، ورنہ اسے ملازمت پر کوئی بھی نہیں رکھے گا۔ پاکستان دنیا کا ایک ایسا منفرد ملک ہے جس کی زیادہ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، جبکہ دنیا کے کئی ممالک کی آبادی کا بڑا حصہ معمر افراد ہے، یعنی کہ بوڑھے افراد پر مشتمل ہے۔ پاکستان کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں کس ہنر کی مانگ ہے اور اس کے لیے کس درجے کی مہارت درکار ہے۔ اس مانگ کے مطابق پاکستان کو اپنی درس گاہوں میں افرادی قوت تیار کرنا ہوگی، ساتھ ہی انہیں غیر ملکی زبان بھی سکھانا ہوگا۔ پاکستان کو اس بات کا بھی انتظام کرنا ہوگا کہ بیرون ملک سے واپس آنے والے افراد کی کھپت کیسے کی جائے۔ لوگوں کو ہنر کی اعلیٰ تربیت دے کر پاکستان نہ صرف بیرون ملک اچھی تنخواہوں کی ملازمت حاصل کر سکتے ہیں بلکہ انہیں ملک میں بھی کام کے اچھے مواقع میسر ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم ایشیائی ممالک کی بات کریں تو لوگوں کو اعلیٰ تربیت دے کر یہ لوگ عالمی منڈی پر راج کر رہے ہیں۔ 2016 میں ان کے ادارے نے تارکین وطن کے کارکنوں کے لیے نیشنل ویلفیئر امیگریشن کے عنوان سے ایک پالیسی بنانے میں حکومت کی معاونت کی، لیکن تاحال اسے لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ تو کچھ معلومات اس طرح کی ہیں ویزا کے حوالے سے۔ اگر آپ پاکستان میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کو ہنر بہت اچھے طریقے سے سیکھنا پڑے گا، سکلز کو بڑھانا پڑے گا، کیونکہ کمپیوٹر کا دور ہے۔ اور اسی طرح سے آپ لیبر کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو آپ جب بھی کوئی ویزا حاصل کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ جو کام آپ جانتے ہیں اس حوالے سے ہی ویزا حاصل کریں۔ آپ جگاڑ لگا کر چلے جاتے ہیں تو اسی حوالے سے ہم پاکستان کا بھی نام بدنام کرتے ہیں اور اپنا بھی پیسوں کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مزید تفصیلات کے لیے آپ مختلف ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں، اس حوالے سے جان سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کے تھرو اگر آپ کو کوئی جاب کی آفر ملتی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ جاب آپ کی پکی ہو چکی ہے، تو پھر جا کر آپ اس ملک کے سفارت خانے میں جا کر ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو سکلز میں جو ہے نا بہتری لانی پڑے گی، آپ کو کام بہت اچھا سا کرنا پڑے گا۔ اگر آج کی آپ کو معلومات اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میری طرف سے اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔